صرف مرثیے، شکایت، شکوے اور ہمارے جلسے اب پر ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری محفلیں اس بات کی آغازگاہ بن چکی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بس یہ شکوے کرتے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بیماری کا رونا رونا اور ٹکڑوں کا ذکر کرنا گویا کہ آج یہ ہماری علامت اور پہچان بن گئی ہے یقیناً، لیکن کبھی بیماری کا رونا روتے روتے کبھی یہ بھی سوچو گے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کس طریقے سے ان حالات سے نکل سکتے ہیں، ہم ان ماحول سے کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک مثال، ایک بہت بڑے مفکر نے آج سے بہت دن پہلے ایک آرٹیکل کی سپرد کیا تھا، اسی کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی فٹ بال دیکھا ہوگا، فٹ بال کو لوگ اپنے پیروں سے مارتے ہیں، دونوں ٹیم مل کر کے یہ بھی پیٹتی ہے وہ بھی پیٹتی ہے، اور کبھی فٹ بال اگر گراؤنڈ کے باہر چلا جائے تو لوگ اس کو پھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، اس لیے کہ اگر فٹ بال میدان سے ختم ہو جائے یا میدان سے چلا جائے تو کھیل ہی ختم ہو جائے، ٹیموں کا کھیل ہی مکمل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے فٹ بال، اتنا اچھا ہے فٹ بال، اتنا قیمتی ہے فٹ بال، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پیر سے مارتے کیوں ہیں؟ کبھی لوگ پتھر کو پیر سے کیوں نہیں مارتے؟ پتھر سے بچ بچ کے گزرتے ہیں۔ فٹ بال کے لیے باضابطہ طور پر تاریخیں متعین کر کے کھیل رکھتے ہیں، بھیڑ جمع کرتے ہیں اور بھیڑ کے سامنے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پتھر کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ فٹ بال پتھر سے قیمتی تو ہو سکتا ہے، پتھر سے حسین تو ہو سکتا ہے، پتھر سے جمیل تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کم قیمت نہ ہونے کے باوجود، بلکہ بے قیمت ہونے کے باوجود، راستے میں پڑا رہنے کے باوجود کوئی اس سے پیر کیوں بچاتا ہے، کوئی اس سے سر کیوں بچاتا ہے؟ بس دونوں کا فرق اس مفکر نے یہ بیان فرمایا، فٹ بال قیمتی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اس میں عیب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور پتھر بدصورت ہو سکتا ہے لیکن اندر سے وہ ٹھوس ہے اور بھرا پڑا ہے، اس لیے لوگ اس سے اپنے پیر بچا کر کے گزرتے ہیں۔ جس دن پیر ٹکرائے گا اس دن پیر کو پتھر زخمی کر دے گا، پتھر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پتھر پیروں کو زخمی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اندر سے خالی پر پیر مارا جا سکتا ہے لیکن اندر سے بھرے ہوئے سے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ مسلمہ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے ہیں لیکن اندر خالی ہو گیا ہے۔ اندر وہ کیا سرمایہ تھا اس کو تلاش کیجئے، اس کو ڈھونڈیے، وہ کون سا سرمایہ جو اندر تھا جس نے بدر کے 313 نہتوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودنے والوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے اپنے سیرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دلوائی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے اللہ اکبر افریقہ کے کتنے کے صحراؤں کو سیکڑوں سے آباد کروایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پہلے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اس سرمایہ کو سرمایہ عشق رسول کہتے ہیں، سرمایہ محبت رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھنا عشق کی قوت اتنی مضبوط ہے کہ جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشق انسان کو کامیابی کی منزل کی جب اپنی قوم کی پستی اور ناکامی کو دیکھتا ہے تو وہ ہتھیار اکٹھا کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ اقبال جب اپنی قوم کو مشورہ دیتا ہے تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت
اپنے عشق سے ہر قصد کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا ہتھیار جمع ہونے کرنے کے بعد بھی ان نہتوں سے کیوں لرزہ برندام ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے ہو سکتا ہے، ہتھیار کا مقابلہ عشق سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ کو اسی عشق رسول کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ کس کو لا کے بٹھایا، یہ تو زبردستی کی حاصل تحصیل بات کر رہا ہے۔ آپ عاشقوں میں عشق کی بات کر رہے ہیں، آپ عاشقوں کو عشق کی دعوت دے رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اس لیے اس وقت بے باک ہوں کہ میری پشت پر مرشد اجازت کا پنجہ ہے، انشاءاللہ بیٹھوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں عشق کی ضرورت امت مسلمہ کو ہے۔ جس دن یہ قوم اپنے سینے میں عشق رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم اپنے دل میں محبت رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم عاشق رسول ایسی بن جائے گی جیسا بننے کا مطالبہ قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یاد رکھنا کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ آپ کی آنکھ میں آنکھ بھی ڈال سکے، آپ کی آنکھوں میں آنکھ بھی ڈال سکے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ کہیں کہ ہم کو عاشق رسول مولانا، پھر کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھنا ایک ہے عاشق رسول کہلانا اور ایک ہے عاشق رسول بن جانا۔ میں عاشق رسول کہلانے کی بات نہیں کر رہا، میں عاشق رسول بن جانے کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم عاشق رسول کہلا تو رہی ہے،